5ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام کا مطالعہ کیا۔ تو فعل کے بارے میں آپ کو مختصر بتاتی چلوں، کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے، یعنی کوئی کام کرنا فعل کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل حال، نمبر 3 فعل مستقبل۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے فعل ماضی کی 6 اقسام کا مطالعہ کیا۔ ہم نے جانا کہ فعل ماضی کی 6 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب اور نمبر 3 ماضی بعید۔ عزیز طلباء و طالبات، ان 3 اقسام کا مطالعہ ہم پچھلے لیکچر میں بخوبی کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم ماضی استمراری، ماضی شکیہ اور ماضی تمنائی یا شرطی کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، آپ کو بتاتی ہوں کہ ماضی استمراری کسے کہتے ہیں۔ ماضی کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، اور استمراری کہتے ہیں کسی کام کا جاری رہنا، یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں جاری ہو ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ ماضی استمراری کیا ہے۔ ایسا فعل جس کا گزرے ہوئے زمانے میں بار بار جاری رہنا ظاہر ہو ماضی استمراری کہلاتا ہے، یعنی کہ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا تھا ساتھ میں وہ کام جاری ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی بھی کام کا جاری رہنا ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ مثلاً آصفہ رو رہی تھی، یہاں جو لفظ رہی تھی یہ ماضی استمراری کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ زمانہ ماضی میں کام جاری تھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ماضی استمراری بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں۔ مصدر کا نہ ہٹا کر تا تھا یا رہا تھا لگا دینے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں آپ کو علامت مصدر کے بارے میں بہت اچھے سے بتا چکی ہوں، تو ایک بار پھر بتاتی چلوں۔ ایسے الفاظ جو نون الف نا پہ ختم ہوتے ہوں مصدری الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے کھانا، پینا، پڑھنا، سونا۔ جو بھی الفاظ نون الف نا پہ ختم ہوتے ہوں وہ مصدری الفاظ کہلاتے ہیں۔ تو ماضی استمراری بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کا نہ ہٹا کر تا تھا یا رہا تھا لگا دیتے ہیں، تو ماضی استمراری بن جائے گا۔ جیسے کاشف پڑھ رہا تھا، اب یہاں جو لفظ رہا تھا یہ ماضی استمراری کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب بات کرتے ہیں کہ ماضی شکیہ کسے کہتے ہیں۔ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو لیکن اس کے ہونے میں شک و شبہ پایا جائے، مطلب ایسا کام جو ہوا تو گزرے ہوئے زمانے میں ہے، زمانہ ماضی میں ہو چکا ہے، لیکن اس کام کے بارے میں ہمیں کوئی بھی یقین نہیں ہے، مطلب وہ کام شک میں مبتلا ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ کام واقع ہی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی جس کام کے بارے میں شک پایا جائے وہ شکیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اس نے سبق پڑھا ہوگا، اب یہاں جو لفظ ہوگا یہ شک کو ظاہر کر رہا ہے، ہمیں اس بات کا پکا علم نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے سبق یاد کیا ہے یا نہیں کیا، اس نے سبق پڑھا ہوگا، اب یہاں جو لفظ ہوگا وہ ماضی شکیہ کو ظاہر کر رہا ہے، مطلب بات شک میں ہے۔ وہ سویا ہوگا، اب یہاں بھی لفظ ہوگا ماضی شکیہ کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی ایسا کام جس کے بارے میں کوئی شک پایا جائے وہ شکیہ کہلائے گا۔ تو طلباء و طالبات،
ماضی شکیہ بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ مصدر سے ماضی مطلق بنا کر اس کے آگے ہوگا لگا دیں۔ تو ماضی مطلق بنانے کا طریقہ بھی ہم پچھلے لیکچر میں بہت اچھے سے جان چکے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ کو ماضی مطلق کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کا نا ہٹا کر اس کی جگہ پہ یہ الف یا لگا دیتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے رونا، اب یہ جو لفظ رونا میں نون الف نا ہے یہ علامت مصدر ہے، اور ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کا نون الف نا ہٹا کر اس کی جگہ پہ یہ الف یا لگا دیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا رویا۔ جیسے علی رویا، تو یہاں جو لفظ رویا یہ الف یا علامت مطلق ہے۔ تو ماضی شکیہ بنانے کا طریقہ ہے کہ ماضی مطلق بنا کر اس کے آگے ہوگا لگا دیں گے۔ جیسے علی رویا ہوگا، اب یہاں جو لفظ ہوگا یہ ماضی شکیہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ جیسے ایک اور مثال ہے یہاں، آنا سے آیا ہوگا، کھانا سے کھایا ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات اب پڑھتے ہیں کہ ماضی تمنائی یا شرطی کسے کہتے ہیں۔ ایسا فعل جس میں کسی کام کی تمنا، شرط یا خواہش گزرے ہوئے زمانے میں پائی جائے اسے ماضی تمنائی یا شرطی کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا کام جس کی خواہش ہم نے گزرے ہوئے زمانے میں کی ہو وہ ماضی تمنائی کہلاتا ہے، یا ایسا کام جس کو کرنے کی شرط ہم نے زمانہ ماضی میں لگائی ہو وہ ماضی شرطی کہلائے گا۔ یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو کرنے کی تمنا، کسی کام کو کرنے کی خواہش کرنا ماضی تمنائی کہلائے گا۔ جیسے کاش وہ محنت کرتا، اب اس مثال میں جو لفظ کاش ہے یہ خواہش کو ظاہر کر رہا ہے، تمنا کو ظاہر کر رہا ہے کہ کاش وہ محنت کرتا۔ مثال نمبر 2 ہے کاش ہم نیک بن جاتے، تو اب یہ لفظ کاش بھی خواہش کو دوبارہ سے ظاہر کر رہا ہے کہ کاش ہم نیک بن جاتے۔ عزیز طلباء و طالبات ماضی تمنائی یا شرطی کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ کاش لکھنے کے بعد ہم علامت ندائیہ لگا کے پھر جملہ مکمل کریں گے۔ تو ماضی شرطی کی آپ کو ایک مثال بتاتی چلوں کہ اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ یعنی اب اس میں جو لفظ اگر ہے وہ شرط کو ظاہر کر رہا ہے، شرط یہ ہے کہ اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ تو عزیز طلباء و طالبات آئیے اب ماضی تمنائی یا شرطی بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ مصدر کے آخر سے نا ہٹا کر تا اور شروع میں کاش لگا دیں۔ یعنی مصدر کے آخر سے نا ہٹانا ہے اور اس کے بعد ہم نے تا لگا دینا ہے، اور جملہ شروع کرنے سے پہلے مطلب جملے کا پہلا لفظ کاش لگائیں گے۔ جیسے لکھنا مصدر سے اس کی مثال بنائیں گے کاش وہ لکھتا، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کاش وہ کام کرتا۔ تو عزیز طلباء و طالبات اب پڑھتے ہیں کہ فعل حال کسے کہتے ہیں۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، جیسے اسلم پانی پیتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات حال کا مطلب ہوتا ہے موجودہ زمانہ، یعنی کہ ایسا کام جو موجودہ زمانے میں ہو فعل حال کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں مثال ہے اسلم پانی پیتا ہے، تو یہاں جو لفظ ہے یہ فعل حال کو ظاہر کر رہا ہے۔ یا اس کی مثال ہم ایک اس طرح بھی کر سکتے ہیں وہ کتاب پڑھتا ہے، تو جو لفظ ہے وہ فعل حال کو ظاہر کرے گا۔ اب جانتے ہیں کہ فعل مستقبل کسے کہتے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں بتاتے چلوں کہ آنے والا زمانہ مستقبل کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا
آنے والے زمانے میں پایا جائے فعل مستقبل کہلاتا ہے، یعنی کہ ایسا کام جو ہم نے آنے والے وقت میں ابھی کرنا ہوگا وہ فعل مستقبل کہلائے گا۔ مثلاً اسلم پانی پیے گا۔ اب یہاں جو لفظ پیے گا یہ زمانہ مستقبل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، صفحہ نمبر 15 پر سرگرمی ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ تو طلباء و طالبات، ہم فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کے بارے میں بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سرگرمی کو طلباء و طالبات خود حل کریں گے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ تو اس سرگرمی کو بھی طلباء و طالبات خود حل کریں گے۔ جبکہ سرگرمی نمبر 3 ہے جن الفاظ کا جن الفاظ سے تعلق ہے انہیں آپس میں ملائیں۔ جیسے اس نے پڑھا کو فعل ماضی مطلق سے ملایا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، فعل ماضی کی اقسام کو ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں، اس کا بخوبی ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ تو ان تمام اقسام کو مد نظر رکھتے ہوئے سرگرمی نمبر 3 بھی طلباء و طالبات خود حل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی شرطی یا تمنائی، اس کے ساتھ ساتھ فعل حال اور فعل مستقبل کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھا، آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے اور تمام طلباء و طالبات اس کو بہت اچھے سے یاد کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔